بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات بھیجے بر محمد محمد. پہلے تو بھیا اس کا کہ پیٹھ پہ بہت شدید تکلیف کا میں شکار ہو گیا. سلیپ ڈسک تو تقریباً 15 سال پرانی ہے، لیکن ادھر سفر بہت زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے شدید تکلیف بڑھ گئی. بیٹھنے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 15 منٹ سے زیادہ لگاتار نہ بیٹھیے، لیکن ظاہر ہے کہ اب مجلس 15 منٹ کی تو ہو نہیں سکتی. لہذا آپ شاید اتنی جتنی خدمت کرتے تھے شاید اتنی خدمت نہ ہو پائے، کچھ کمی رہ جائے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ علاج جاری ہے. اللہ نے چاہا تو کہ طبیعت درست ہوئی تو انشاءاللہ تو ویسی خدمت ہوگی. شاید 2-3 دن تو شاید ذرا سا دقت رہے مجھے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ نہیں 2-3 دن میں انشاءاللہ جو ہے درد میں کمی ہو جائے گی. تو بہرحال اس کے لیے معذرت پہلے ہی سے. اور یہ مجلسیں وہ ہیں کہ جو قدیم ترین مجلسیں ہیں اس حسینیہ کی اور اس لکھنؤ کی. اور آپ یاد رکھیں کہ امام حسین کا غم وہ غم ہے کہ جتنا زمانہ بڑھتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی غم امام حسین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہاں کی ایک پہلی مجلس کی خصوصیت یہ رہتی ہے کہ ذرا سا یہاں کے جو اعضاء کے جو خادمین ہیں، جنہوں نے اعضاء کی خدمت کی ہے، ان کا بھی ایک ہلکا سا تذکرہ ہو جاتا ہے، ہلکا سا اشارہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے خاص طور سے بچوں اور جوانوں کو بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ مجلسیں شروع کب سے ہوئی ہیں اور یہ انداز مجلسوں کا کب سے شروع ہوا ہے. تو پہلے یہاں پر لکھنؤ میں تھے شیعہ حضرات، لیکن یہ وہ تقیہ میں عموماً رہتے تھے، اور اکثر جو تھے وہ صوفی مسلک تھے یہاں سے. لہذا انہی کے حساب سے یہاں پر مجلسیں بھی ہوتی تھیں، انہی کے حساب سے عزاداری بھی ہوتی تھی، اور انہی کے حساب سے عزائے امام حسین بھی منائی جاتی تھی. تو اس میں جیسے کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اگر چلے جائیں پھول کٹورا کربلا، جہاں بھی اہل سنت وہاں پر عزا مناتے ہیں. اور اگر تشریف لے آئے ایک صلوات اور بھیجی بر محمد وآلہ. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھول بھی ہوتے ہیں، تاشے بھی ہوتے ہیں، اور وہ سب جو اس طرح کے وہ لوگ اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ کرتا وغیرہ دکھاتے ہیں. اس طرح سے لاٹھیاں بھی ہے، اور اس کے بعد اور بھی اسی طریقے سے یہاں بھی عزاداری ہوا کرتی تھی. لیکن جب جناب فرماب اللہ علیہ الرحمہ یہاں تشریف لائے کہ جو نصیر آباد ان کا وطن، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر اساتذہ نہیں تھے، تو لہٰذا تعلیم حاصل کرنے وہ لکھنؤ آئے. اور لکھنؤ میں یہاں پر انہوں نے یہاں کے علماء سے جو تھی وہ علم حاصل کیا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر جو یہاں کے وزیر اعظم تھے رضا علی خان ان کا نام تھا، انہیں سے کچھ روابط ہو گئے. تو پھر انہیں نے ان کو عراق جو ہے وہ انتظام کیا جانے کا. تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہاں سے عراق دیکھیے اور فاصلہ دیکھیے، اور انہوں نے پیدل سفر کیا، یہاں سے پیدل یہاں سے عراق کا سفر کیا. جہاں پر دریا ملتے تھے تو کشتیوں کے ذریعے سے اس پر سفر ہوتا تھا. تو خود ان کی سوانح عمر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسے طوفانی وہ دریا اور سمندر ہوتے تھے کہ کشتی آگے بڑھتی تھی تھوڑی سی اور پھر پلٹ کر ساحل پر آ جاتی تھی، پھر بڑھتی تھی، پھر طوفانی
موجوں کی وجہ سے پلٹ کر ساحل پر آ جاتی تھی. بڑی مشکل سے انہیں دریا پار کیے, سمندر پار کیے, تب کہیں جا کر عراق وہ پہنچے. اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے انہیں نے جو ہے وہاں سے تحصیل علم کیا. علامہ مہدی بحر العلوم وہ بھی ان کے استاد رہے. اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے جو علماء تھے ان کے وہ استاد رہے. مہدی بحر العلوم کے سلسلے میں عرض کروں کہ میں نے شاید کبھی عرض بھی کیا تھا, جس پر میں قم میں تعلیم حاصل کرتا تھا تو ایک بزرگ آ کر ہم سے ملے. ایک بزرگ نے آ کر ہم سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مہدی بحر العلوم کے خانوادے سے ہیں. دیکھیے یہ تو پہلے ہمارے خانوادے میں مشہور تھا یہ سب یہ واقعات, لیکن تصدیق کیسے ہو رہی ہے اس واقعات کی, ان کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انتہائی نورانی شخصیت ہے, بزرگ شخصیت تھے وہ, کہ ہم علامہ مہدی بحر العلوم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں واقعہ جو نسل بعد نسل چلا آ رہا ہے وہ ہم آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ انہی نے بیان کیا. ہمارے تو خاندان والوں کو تو معلوم تھا, لیکن ان کے ذریعے سے تصدیق ہوئی. تو کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے جد جناب سید دلدار علی فرماب علیہ رحمہ جو تھے وہ ہمارے جد کے شاگرد رہے ہیں, وہاں عراق میں شاگرد رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ علامہ مہدی بحر العلوم وہ شخصیت ہے کہ جس سے امام زمانہ کی کئی مرتبہ ملاقات ہوئی. امام کی کئی مرتبہ ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور مہدی بحر العلوم کے نام سے, ان کا لقب بحر العلوم نام نہیں تھا, نام مہدی تھا ان کا, لیکن بحر العلوم لقب اس کو دیا گیا تھا, یعنی علم کا سمندر. علم کا سمندر کہ ان کے علمی بلندی کی وجہ سے ان کو لوگ بحر العلوم کہنے لگے. جیسے غفراماب کہا جاتا ہے اسی طرح سے بحر العلوم ان کو زمانے میں کہا جاتا تھا. تو انہیں ان کے خانوادے کی ایک بزرگ شخصیت ملی کہ ہمارے خانوادے میں یہ بات مشہور ہے اور ہماری نسل بعد نسل ہمارے تک چلی آ رہی ہے کہ آپ کو جو بزرگ کے خاندان تھے جس وقت وہ تعلیم وہاں پہ حاصل کر رہے تھے. اور ظاہر کہ وہاں روضے میں ہی آج بھی تعلیم جو ہوتا ہے درس ہوتا ہے, روضوں میں درس ہوتا ہے, مسجدوں میں ہوتا ہے. اب تو مدرسے بہت بن گئے, لیکن پہلے زمانے میں صرف بڑے بڑے مدرسے نہیں تھے, بلکہ یا مسجد میں درس ہوتا تھا یا روضے کے اندر ہی درس دیا جاتا تھا. تو روضہ امام حسین میں درس ہو رہا تھا. یکایک جناب مہدی بحر العلوم کھڑے ہو گئے اور جتنے بھی طالب علم کے تھے ان سب سے کہا کہ آپ سب بھی کھڑے ہو جائیے, تعظیماً کھڑے ہو جائیے. لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اس وقت زیارت کے لیے ہمارا امام آ رہا ہے. امام حسین کے روضے کی زیارت کے لیے ہمارے آخری امام تشریف لا رہے ہیں. تھوڑی دیر تک سب تعظیماً کھڑے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سب, اس کے بعد اسی دوران کہا انہوں نے کہ جو دعا مانگنا ہے مانگ لیجئے. یہ وہ بیان کر رہے ہیں, یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں, وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے جد نے کہا اپنے طالب علموں سے کہ جو دعا مانگنا ہے مانگ لیجئے, اس وقت کی دعا رد نہیں ہوگی. اس وقت ہمارا آقا جو ہے وہ یہاں موجود ہے, ہمارا مولا یہاں پر موجود ہے, لہٰذا جو دعا مانگنا ہو مانگ لیجئے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے, امام زیارت کر کے تشریف لے جا چکے. اس کے بعد پھر درس شروع ہو گیا. انہوں نے اپنا درس دینا شروع کیا. درس دینے کے بعد طالب علم جو بیٹھے تھے اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے دعا کیا مانگی, کس نے کیا دعا مانگی. اب یہ میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خاندان میں پہلے سے واقعہ تھا یہ, لیکن تصدیق ان سے ہو رہی ہے کہ جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. کہا کہ پھر اب میرے جد نے پوچھا مہدی بحر العلوم علیہ مقامہ نے کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے دعا کیا مانگی, کس نے کیا کیا دعا مانگی. ہر ایک سے پوچھنے لگے تم نے کیا دعا مانگی. کہا کہ میں کوئی بیمار چل رہا ہوں تو میں نے دعا مانگی کہ میری بیماری دور ہو جائے. کسی نے کہا کہ میرے پاس مکان نہیں رہنے کو ہے, میں نے یہ دعا مانگی کہ وہ مکان مجھے مل جائے. کسی نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے لہذا میں نے دعا مانگی کہ شادی ہو جائے. یہ میں نے دعا, ہر ایک الگ الگ مختلف اپنی تمنا بیان کی کہ ہم نے یہ تمنا, ہماری یہ دعا, ہماری یہ دعا, ہماری یہ دعا, ہماری یہ دعا. اور اس کے بعد جناب غفراماب کی نوبت آئی تو انہوں نے کہا دلدار علی آپ نے کیا دعا مانگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ پالے والے علوم دینیہ کو میری نسل میں برقرار رکھنا.
ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد. میری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو جناب مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ تم سب کی دعائیں قبول ہوئی، اور اے دلدار علی، کیونکہ نام دلدار علی تھا، آپ کی دعا بھی قبول ہوئی ہے. یہ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چاہے وہ دادی حالی سلسلہ ہو، چاہے وہ نانی حالی سلسلہ ہو، ماشاءاللہ ہر جگہ آپ کو علماء آج بھی ملیں گے، کل بھی تھے، اور یہ دعا کا انشاءاللہ اثر ہے کہ تا قیام قیامت کی سلسلہ قائم و برقرار رہے گا. اور نانی حالی سلسلے میں میں بھی ہوں، اور نانی حالی سلسلے میں ہمارے مولانا جو تشریف فرما ہے مولانا حیدر عباس صاحب، ان کے فرزند، یہ بھی نانی حالی سلسلے میں ہے. تو الحمدللہ ظاہر ہے کہ میں اپنے لیے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اور ہمارے خاندان میں بھی اور لوگ ہیں جو علماء ہیں اور یہاں بھی ماشاءاللہ علم اسی طرح سے برقرار ہے کہ جس طرح سے خانوادے میں پہلے تھا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تو انہی نے ہی جب یہاں پہ وہ لکھنؤ میں تشریف لائے تو جب دیکھا انہی نے، اس کے زمانے میں اب تقیہ ختم ہوتا ہے، اب شیعہ جو ہے کھل کر سامنے آتے ہیں. اب آصف الدولہ جو ہے وہ یہاں کے اوپر حاکم ہے، ایک شیعہ حاکم ہے، اور ایک شیعہ حاکم ہے اور ہدایت کرنے والا ایک بڑا عالم و مجتہد ہے. لہذا انہی کے لحاظ سے یہ جو ہے یہاں کے اوپر عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں پر امام باڑے تعمیر ہوئے یہاں کے اوپر الحمدللہ. اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے محل تعمیر کیے ہیں، انہوں نے اپنے مقبرے تعمیر کیے ہیں. عظیم الشان مقبرے ہیں، تاج محل آپ کو مل جائے گا، اعتماد الدولہ کا مقبرہ آپ کو مل جائے گا، لال قلعہ آپ کو مل جائے گا، فلاں قلعہ آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ علماء کی ہدایت کا اور تعلیم کا اثر تھا کہ یہاں کے بادشاہوں نے نہ اپنے لیے بڑے بڑے محل بنوائے، نہ اپنے لیے بڑے بڑے مقبروں کا انتظام کیا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امام باڑہ آپ کو لکھنؤ میں مل جائے گا. ایک صلوات بھیجو بلا تکلف. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا امام باڑہ، سب سے بڑا امام باڑہ جو آپ کو ملے گا تو اس لکھنؤ میں ملے گا. مرشد آباد میں بہت بڑا امام باڑہ ہے، وہ بھی بہت بڑا امام باڑہ ہے، لیکن اس کی وسعت کے، اس کی وسعت کے سامنے اس کی وہ بھی وسعت اس کی نہیں ٹھہرتی ہے. لہذا بڑا ہونے کے بعد بھی آج تک یہ بڑا امام باڑہ یہی کہلاتا ہے. عوام میں بڑے امام باڑے کے نام سے یہی مشہور ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ علماء کی تعلیم تھی، یہ ان کی ہدایت تھی، یہ ان کے اثرات تھے کہ جس کی وجہ سے وہ بادشاہ کہ جو صرف دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے تھے وہ سب مذہبی کاموں میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے عزاداری میں زبردست اضافہ ہوا، زبردست اضافہ ہوا یہاں کے اوپر. وہ تمام چیزیں جو پرانے زمانے میں ہوتی تھیں وہ سب متروک ہو گئیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس پہ شریعت کا کیا تعلق ہے، اس ذوالجناح کا شریعت سے کیا تعلق ہے، اور صاحب یہ تابوت کا شریعت سے کیا تعلق ہے، یہ علم کا شریعت سے کیا تعلق ہے. تو میں عرض کروں گا کہ بھئی ہم تو مقلد ہیں، مجتہد نہیں ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ ایک مرجع وقت نے یہ تمام چیزیں جاری کی تھی. یہ پہلے ذوالجناح نہیں ہوتا تھا، یہ انہی نے یہ جاری کیا جو ذوالجناح کا. پہلے تو اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی، سدو کا بکرا ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا اور کیا ہوتا تھا. وہ تاریخ میں تمام نام موجود ہیں، وہ بیان نہیں کرنا ہے. لیکن یہ ذوالجناح کو جو متعارف کرایا ہے وہ جناب فرما آپ نے. اسی طرح سے یہ تابوت کی شکل و صورت جو ہے وہ انہی کی دی ہوئی ہے، یہ علم کی شکل جو ہے یہ انہی کی دی ہوئی ہے، یہ مجلسیں جو ہے وہ انہی کے زمانے سے اس انداز سے شروع ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنؤ کی تاریخ میں سب سے بڑے خادم اعضا کا اگر کوئی نام ہے تو وہ ہمارے جج سید دلدار علی فرما علیہ الرحمہ ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد. اس کے بعد یہاں کی عزاداری جب پاکستان بن گیا تو یہاں کے یہی کے لوگ وہاں پاکستان جاتے ہیں، اور یہاں کے جتنے بھی رسوم ہیں وہ سب وہاں بھی جاری ہو گئے. اس کے علاوہ جہاں جہاں اردو ذات طبقہ ہے، جہاں جہاں بھی عزاداری، صرف لکھنؤ نہیں پورے ہندوستان میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے
اسی طرح سے عزاداری ہوتی ہے جس طرح سے لکھنؤ میں ہوتی ہے، اسی طرح سے عزاداری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جب دوسرے مقامات پر لوگ پھیل گئے تو پاکستان میں جو عزاداری ہو رہی ہے وہ بھی اسی انداز پر ہو رہی ہے کہ جیسے لکھنؤ میں ہوا کرتی تھی، اور دنیا میں جہاں جہاں جو اردو داں طبقہ موجود ہے وہاں اسی طرح سے عزاداری ہو رہی ہے جو جناب غفر حمام نے جس طرح سے شروع کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ثواب صرف لکھنؤ تک محدود نہیں ہے بلکہ ثواب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد۔ اور یہ کہنا بھی بہت ضروری اور بہت لازم ہے کہ اس کے بعد ان کے شاگردوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، علوم دین جو ہے وہ پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے 40 عظیم شاگرد جو خود مجتہد تھے اور درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے تھے جناب غفر حمام کی شاگردی میں، پھر ان کو پورے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے انہوں نے بھیجا تھا۔ اسی طرح سے خانوادہ ابقات کے جو بزرگ تھے علامہ علی قلی صاحب جو ناصر الملت کے جد تھے اور علامہ حامد حسین علیہ الرحمہ کے والد تھے، وہ شاگرد تھے ہمارے جناب نثار علی غفر حمام کے، اور وہ پھر مفتی کی حیثیت سے وہاں بیرٹھ میں رہے، وہاں انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح سے فیض آباد میں جو خانوادہ ہے وہ بھی شاگرد ہے جناب غفر حمام کا۔ اسی طرح سے بنارس کا جو خانوادہ ہے وہ بھی شاگرد ہے جناب غفر حمام کا۔ اسی طرح سے جون پور کے جو خانوادے ہیں وہ بھی شاگردی کا سلسلہ جو ہے وہ جناب غفر حمام ہی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی علمی خانوادہ ایسا نہیں۔ اسی طرح سے جناب نجم الملت یہ مولانا حامد حسن صاحب قبلہ امیر العلماء، ان کے جو جد ہیں وہ بھی شاگرد جناب غفر حمام ہی کے ہیں، وہ بھی انہیں یا ان کی کسی اولاد کے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی علمی خانوادہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا سلسلہ شاگردی خانوادہ غفر حمام سے جا کر نہ متصل ہو جائے۔ صلوات بھیجے مولانا آواز محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو خدمت ادا کرتا ہے تو اس کا نام بھی باقی رہتا ہے، اس کا نام آج جناب غفر حمام کے گھر کا کہیں وجود نہیں ہے۔ جناب غفر حمام کے گھر کا کوئی وجود نہیں، ہم تو خاندان والے ہمیں نہیں معلوم ان کا گھر کیا تھا اور کہاں پر ان کا گھر تھا۔ تو گھر آج ان کا موجود نہیں ہے لیکن عزا خانہ موجود ہے، لیکن امام باڑہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عزا کی خدمت کرتا ہے اللہ صلے میں اس کی بنائے ہوئی جو عمارتیں وہ بھی باقی رکھتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کا نام بھی قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ظاہر ہے کہ اس مجلس میں تھوڑا سا تذکرہ ہوتا ہے وہ عزا امام حسین کی اہمیت کا۔ آپ یاد رکھیں، میں یہاں پر اتنے ماشاءاللہ ٹی وی والے ہیں ان کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں اتحاد کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ اتحاد پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے، شیعہ سنی اتحاد پیدا ہو جائے، ہندو مسلم اتحاد پیدا ہو جائے، سکھ عیسائی اتحاد پیدا ہو جائے، اتحاد یونٹی کے نعرے کے ساتھ۔ جب تک یونٹی نہیں ہوگی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، جب تک آپسی اتحاد نہیں ہوگا امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، اور اتحاد قائم نہیں ہو پا رہا ہے، کہیں بھی اتحاد قائم نہیں ہو پا رہا۔ نعرے اتحاد کے بہت بلند ہوتے ہیں مگر اتحاد کہیں نہیں قائم ہو پا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نقطہ اتحاد کیا ہے کہ جس کے اوپر یونٹی قائم ہو سکتی ہے، جس کے اوپر اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے اس نقطہ اتحاد کا نام ہے عزا امام حسین، غم امام حسین۔ وہ نقطہ اتحاد کا نام ہے ہماری یہ حسینیے، ہماری یہ امام بارگاہیں، یہ ہمارے امام باڑے۔ میں نے کہا ایسی بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسجد میں آپ کو صرف مسلمان ملے گا، بورڈ لگا ہوگا وہاں پر کہ یہاں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت سی مسجدیں ایسی جہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں یہاں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، لہذا مسجدوں میں صرف مسلمان ملے گا، کوئی غیر مسلم نہیں مل سکتا آپ کو۔ مندروں میں آپ دیکھ لیں گے صرف ہندو بھائی ملیں گے، وہاں پر کوئی مسلمان نہیں۔ بہت سے مندر ایسے ہیں کہ جہاں پہ اعلان ہو گیا ہے کہ یہاں کے اندر کوئی غیر ہندو داخل نہیں ہو سکتا، باقاعدہ اعلان ہے کہ یہاں کوئی غیر ہندو داخل نہیں ہو سکتا۔
لہذا مندروں میں صرف ہندو ملیں گے، آپ گرجا گھروں میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو صرف عیسائی حضرات ملیں گے، آپ گرودواروں میں چلے جائیے تو وہاں پر آپ کو سکھ بھائی ملیں گے۔ اسی طرح سے جس آپ مذہبی جگہوں پر چلے جائیں گے وہاں پر اسی فرقے کے لوگ ملیں گے آپ کو، اسی مذہب کے لوگ آپ کو ملیں گے، اسی عقیدے کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ لیکن تنہا امام باڑے ایسی جگہیں ہیں، حسینیے ایسی جگہیں ہیں، یہ صرف حسینیے اور امام حسین کی یاد میں جو عمارتیں بنائی گئی ہیں صرف ان کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ کسی عمارت کی خصوصیت مذہبی آپ کو نہیں ملے گی، صرف ان کی خصوصیت ہے کہ یہاں شیعہ بھی آپ کو مل جائے گا، یہاں سنی بھی آپ کو مل جائے گا، یہاں ہندو بھی آپ کو مل جائے گا، یہاں سکھ بھی آپ کو مل جائے گا، یہاں عیسائی بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دریا الگ الگ ہوتے ہیں تو الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، جب دریا الگ الگ ہوتے ہیں تو الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ یہ معلومہ گومتی ہے، یہ راپتی ہے، یہ چناب ہے، یہ جمنا ہے، یہ گنگا ہے، یہ دریائے سندھ ہے، یہ دریائے جھیلم ہے، الگ الگ نام ہے، سب دریاؤں کے الگ الگ نام ہیں۔ لیکن جب دریا ساتھ میں آتے ہیں اور جب سمندر میں شامل ہو جاتے ہیں تو اب سارے دریاؤں کے نام مٹ جاتے ہیں۔ اب کوئی نہیں پہچان سکتا کہ جہلم کا پانی کہاں ہے، کوئی نہیں پہچان سکتا چناب کا پانی کہاں ہے، کوئی نہیں پہچان سکتا گنگا کہاں ہے، کوئی نہیں پہچان سکتا جمنا کہاں ہے، کیونکہ سب کے سب سمندر میں آ کر مل گئے۔ لہذا جو حسینیت کے سمندر میں آ کر سب مل جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، عیسائی کون ہے، ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عزا امام حسین آج تک باقی کیوں ہے؟ آپ دنیا کا ہر غم ختم ہو گیا ہے، آج پرانے غم جو ہے آج نہیں منائے جاتے۔ جہاں دیکھیے خوشی کا تہوار ہوتا ہے، جہاں دیکھیے خوشی کا تہوار ہوتا ہے، لیکن یہ تہوار ایسا ہے جس کو تہوار کا لفظ مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ تہوار کا لفظ عموماً خوشی کے پروگراموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ محرم جو ہے، اس کے لیے پھر عرض کر دوں کہ تہوار رجسٹر میں اس کا نام درج ہے، لیکن یہ حقیقت میں تہوار نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ کیونکہ کوئی غم کا پروگرام کہیں اور ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا فیسٹیول رجسٹر میں نام اس کا درج ہے۔ فیسٹیول کا تو اور زیادہ معنی خراب ہے۔ فیسٹیول جو ہے وہ صرف خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر فیسٹیول رجسٹر میں درج ہے۔ اس پر بھی اب لوگ، میرے زبان سے ایک مرتبہ تہوار کا لفظ نکل گیا تھا تو لوگوں نے بڑے بڑا برا بھلا کہا، تو ہم نے کہا کہ فیسٹیول رجسٹر میں یہ 100 سال سے درج ہے، آپ نے اس پر کبھی احتجاج نہیں کیا۔ فیسٹیول رجسٹر میں درج ہے۔ فیسٹیول کہہ رہے فیسٹیوٹی یعنی خوشی، خوشی میں انسان جو چیز کرتا ہے اس کو فیسٹیو کہتے ہیں، فیسٹیوٹی کہتے ہیں، اور فیسٹیول رجسٹر۔ تو یہ تو ہمارے بزرگوں کو اس پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ فیسٹیول رجسٹر سے ہٹا کر اس کے لیے ایک الگ رجسٹر بنائیے۔ ایک صلوات بھیجے اللہ۔ تو مجبوراً ہندی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ کبھی کبھی زبان پر آ جاتا ہے، ورنہ یہ حقیقت میں یہ اس کو تہوار نہیں کہا جا سکتا۔ یہ غم منانے کا ذریعہ ہے، یہ اس کے ذریعے سے ہم، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تہوار نہیں ہے بلکہ ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے محرم۔ ایک صلوات بھیجے ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے محرم، ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے محرم۔ نہیں، میں جلدی سے عرض کر دوں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہاں کے اوپر والد مرحوم اس زمانے میں علی گڑھ میں رہتے تھے، وہ علی گڑھ میں رہتے تھے اور وہاں پروفیسر کی حیثیت سے تھے۔ یہاں پر انجمنوں نے اور علماء نے فیصلہ کر لیا کہ صاحب ہم احتجاجاً جو ہے وہ محرم کی مجلسیں نہیں کریں گے، احتجاجاً نہیں کریں گے۔ شام غریبہ بھی مجبوراً بند کرنا پڑی تھی 1-2 سال کے لیے۔ احتجاجاً نہیں کریں گے،
محرم کی مجلسیں. تو اس زمانے جب والد مرحوم واپس وہاں سے آئے علی گڑھ سے، تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت افسوس ہوا کہ بھئی یہ کیا تم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم احتجاجاً مجلسیں نہیں کریں گے. ارے مجلسیں خود احتجاج ہیں، مجلسیں خود ظلم کے خلاف احتجاج ہیں. مگر کیونکہ ان کی طبیعت یہ تھی کہ جب سب لوگ مل کے فیصلہ کر لیتے تو اس کی مخالفت وہ نہیں کرتے، لہٰذا انہوں نے پھر مخالفت اس کی نہیں کی. لیکن انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی مجلسیں کیوں بند کروا دی، یہ تو خود ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ محرم تہوار نہیں ہے بلکہ ایک پروٹیسٹ ہے کہ جو ہر ظلم کے خلاف پروٹیسٹ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک بات تو پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک بات جو ہے وہ جو شاید ابھی نہیں میں پیش کی یہاں ان مجلسوں میں، اور الحمدللہ یہ میرا 36واں عشرہ ہے کہ جو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. 36واں عشرہ ہے یہ. اور میرے والد مرحوم نے 23 عشرے پڑھے تھے یہاں کے، اور میرے دادا نے 40 عشرے پڑھے تھے یہاں کے، اور میرے ابھی تک 36 تک نوبت آئی ہے. اب آگے کچھ پتہ نہیں، آگے کچھ پتہ نہیں کہ آگے کہاں تک توفیق ملے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی توفیق دے دی، اور مولا نے اتنی توفیق دے دی کہ آپ 36ویں بار آپ کی خدمت میں اس منبر پر حاضر ہوں. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں بیان ہو چکی ہیں. جتنی میری ہمت، میری صلاحیت، جتنی میری طاقت تھی اس کے لحاظ سے بہت سی چیزیں میں بیان کر چکا ہوں. لہٰذا ایک چیز جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کو پیش کروں گا، اور ایک اور چیز جو ابھی تک بیان نہیں کی ہے میں اس کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز کہ یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی عزاداری، بجائے ختم ہونے کی بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے اس میں. تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ ہے معجزہ، وہ لفظ ہے میریکل، وہ لفظ ہے ہندی میں اب یہاں پھر مجبوراً استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ لفظ ہے چمتکار. یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے عزاداری. عزاداری بہت توجہ رہے، لوگ کہتے ہیں ارے کب تک عزاداری کو زندہ رکھو گے، 1400 سال ہو گئے ہیں، کب تک عزاداری کو زندہ رکھو گے، کب تک عزاداری. یہ جملہ ہی غلط ہے کہ کب تک عزاداری کو زندہ رکھو گے. ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہے، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے. عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے. یہ وعدہ الہی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک دکھیاری ماں سے اللہ نے کیا. یہ وعدہ الہی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ الہیہ ہے کہ جس سے دنیا نہیں ٹکرا سکتی. ارے قرآن معجزہ ہے، کوئی نہیں ٹکرا سکتا اس سے. اہل بیت معجزہ ہیں، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. اسی طرح سے عزاداری امام حسین بھی معجزہ ہے. اور اس کے معجزے کی خصوصیت یہ ہے، بہت توجہ چاہوں گا، اس معجزے کی خصوصیت یہ ہے، میں دشمنان اعضاء کو یہ بات جتانا چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح سے اپنے کان میں یہ بات ڈال لیں، اچھی طرح سے اپنے دل میں یہ بات جما لیں کہ جو عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا مزاج عزاداری کو پہچان لے. ہو مزاج عزاداری کو پہچان لے، ہو اس کے بعد کوشش کریں اس کو مٹانے اور ختم کرنے کی. مزاج عزاداری یہ ہے کہ جتنا اس کو دبایا جائے گا اتنا ہی یہ ابھرے گی، جتنا اس کو مٹایا جائے گا اتنا ہی اس پہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہ مزاج عزاداری کیوں؟ کیونکہ یہ الہی معجزہ، یہ اللہ کا معجزہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کبھی کسی مجلس میں کہ معجزے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو عادت و فطرت پر غالب آ جائے، جو عادت و فطرت پر غالب آ جائے. آپ دیکھیں کہ آگ کا کام ہے جلا دینا، جو جسم بھی آگ میں ڈالا جائے گا، آگ کی فطرت ہے جلا دینا، آگ کا مزاج ہے جلا دینا، آگ کی عادت ہے جلا دینا.
جو بھی جس میں ڈالا جائے گا، جو بھی کوئی چیز ڈالی جائے گی وہ جل کر راکھ ہو جائے گی. تو فطرت ہے جلانا، لیکن اگر جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جائیں اور اس کے بعد بھی دامن پر ایک ہلکا سا دھبا بھی نہ آئے، اسی طرح سے محفوظ رہے، تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. ارے چھری کا کام ہے کاٹ دینا، توجہ رہے، چھری کا کام ہے کاٹ دینا. جو جس بھی چھری کے نیچے آئے گا وہ کٹ جائے گا جب چھری آپ چلائیں گے، لیکن چھری چلتی رہے اور اسماعیل محفوظ رہے. اسی کا نام ہے معجزہ. لوہے کا کام ہے سخت رہنا، لوہے کا کام ہے ہارڈ رہنا، لوہے کا کام ہے سخت رہنا، لیکن جب داؤد کے ہاتھوں میں آ جائے اور یہ لوہا موم کی طرح نرم ہو جائے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. ارے پانی کا کام ہے ڈبو دینا. جو بھی جائے گا جس پانی کے اوپر وہ پانی اس کو ڈبو دے گا. پانی کی فطرت ہے ڈبونا، پانی کی عادت ہے ڈبونا، لیکن اگر کسی کا مسلح پانی کے اوپر بچھا ہوا ہو اور نماز خالق ادا ہو رہی ہو تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. اسی لیے انسان کی فطرت ہے غم کا بھلا دینا، فطرت میں داخلی. یہ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے کہ انسان کا غم کم ہوتا جاتا ہے. ایک ماں کا اگر ایک اکلوتا بیٹا بھی ہو تو جو غم 1 مہینے ہوگا، سال بھر بعد اتنا غم نہیں ہوگا، 5 سال بعد اتنا غم نہیں ہوگا، 10 سال بعد اگر اس کے بیٹے کا ذکر کیجئے تو ایک ہلکی سی آہ بھر کر رہ جائے گی، وہ ایک ہلکی سی آہ بھر کر رہ جائے گی، اور اس کے بعد غم کب ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے انسان کی فطرت، یہ ہے انسان کی فطرت کہ جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے اتنا ہی غم ہلکا ہوتا جاتا ہے. یہ اللہ نے خود انتظام فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آج غم ہے اگر وہی 1 مہینے کے بعد بھی رہے، وہی سال بھر کے بعد بھی رہے تو پوری دنیا کے کام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب فرض کیجیے کوئی دکان پر بیٹھتا ہے، کوئی شخص دکان پر سودا بیچتا ہے، دکاندار ہے وہ، اور اس کے فرض کی خدا خواستہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا یا بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب اس دن تو وہ دکان پر جائے گا نہیں، دوسرے دن بھی نہیں جائے گا. معلوم پنجم تک نہیں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب پنجم کے بعد کہا ارے اب ذرا سا دکان پر بھی بیٹھ لوں، تھوڑا سا لوگ آتے ہوں گے وہاں پر پریشان ہوں گے. اب معلوم دکان پر بھی بیٹھ گیا، اب لوگ آ رہے ہیں تو وہاں سودا بھی بیچنا اس نے شروع کر دیا. 40ویں کے بعد اور غم کم ہو گیا، تمام کاروبار میں مصروف ہو گیا. تو اگر جیسا غم پہلے دن ہے ویسا غم مہینہ بھر بعد بھی رہے تو نہ کوئی دکان پر بیٹھے گا، نہ کوئی کاروبار کرے گا، نہ کوئی دفتر جائے گا، نہ کوئی محنت مزدوری کرے گا، بس وہ روتے ہی پیٹتا رہے گا. لہذا اللہ نے فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ جتنا جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے اتنا اتنا غم کم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن صرف غم امام حسین کی خصوصیت یہ رکھ دی ہے کہ جتنا زمانہ بڑھتا جاتا ہے اتنا غم حسین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. تو جو چیز فطرت پر غالب آ جاتی ہے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. لہذا یہ غم امام حسین یہ میریکل ہے، یہ معجزہ الہی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اور بس پڑھا لکھا مجمع ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، لہذا بہت زیادہ تشریح کی ضرورت مجھے نہیں پڑے گی، توضیح کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہ آپ دیکھیں زمانے کے 3 حصے ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے. ماضی یعنی پاسٹ، جو گزر گیا وہ پاسٹ ہے. حال یعنی پریزنٹ، جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ حال. اس وقت آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ پریزنٹ ہے، یہ پریزنٹ ہے. اور جو آنے والی چیز ہے، جو آنے والے واقعات ہیں وہ فیوچر کہلاتے ہیں، وہ مستقبل کہلاتے ہیں. حال کیونکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے لہذا ہمیں یاد ہے. اس وقت کون کون حضرات میرے سامنے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے وہ موجود ہیں. اب فرض کیجئے 1 مہینے بعد مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو اس دن مجلس پڑھی تھی کتنے لوگ شامل تھے، کون کون لوگ شامل تھے، تو میں اکثر کے نام بھول چکا ہوں گا. 2-4 نام خاص خاص سے یاد رہیں گے، بقیہ کے نام میں بھول جاؤں گا، کیونکہ اب وہ ماضی کا پارٹ ہو گیا، یہ اب ماضی کا حصہ ہو گیا یہ. اور اس کا مطلب ہے کہ پریزنٹ یاد رہتا ہے، ماضی بھلایا جاتا ہے. ارے بہت توجہ چاہوں گا.
کاش میری بات واضح ہو سکے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور فیوچر ہمیں معلوم نہیں, مستقبل ہمیں معلوم نہیں, 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. وہ تو معصومین کی بات چھوڑیے, خاصان خدا کی بات چھوڑیے, عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ صرف پریزنٹ ہمیں معلوم رہتا ہے, اور یا پھر ماضی. مگر ماضی کا چکر یہ ہے کہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے انسان ماضی کو بھولتا چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, اب لوگ بھول گئے. ناگاساکی کے اوپر بم گرا تھا, ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے تھے. ایک دن یاد بنا لی جاتی ہے اس کی, مگر کوئی روتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کہ ناگاساکی کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے کوئی رو رہا ہو, ہیروشیما کے واقعات کو یاد کر کے کوئی رو رہا ہو. جنگ عظیم, پہلی جنگ, دوسری جنگ, کروڑوں لوگ مارے گئے, کروڑوں لوگ مارے گئے. آج بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ ان پر غم منایا جا رہا ہے, ان پر رویا جا رہا ہے, ان پر ماتم کیا جا رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ ماضی کی بات ہو گئی ہو. تو یہ چیز ماضی میں کھو جاتی ہے وہ انسان بھول جایا کرتا ہے. جلیانوالہ والا باغ یہیں پر ہندوستان کا واقعہ ہے کہ انگریزوں نے اب جو گولیاں چلائی تھیں تو سینکڑوں لوگ مار دیے گئے تھے. آج ایک دن یاد منائی جاتی ہے, بس جلیانوالہ والا باغ کی ایک دن یاد منائی جاتی ہے. میں خود اس میں شریک ہوا تو سب لوگ وہاں پر موجود تھے, یاد منائی جا رہی تھی. 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیے کھڑے ہو کر, نہ کوئی رویا نہ کوئی آنسو بہائے کسی نے. 2 منٹ کے لیے خاموش کھڑے ہو گئے, معلوم یاد ہو گئی, جلیانوالہ والا باغ کی شہیدوں کی یاد منا لی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ غم لوگ بھول چکے ہیں, وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے. تو جو چیز ماضی کا حصہ ہوتی ہے وہ بھلا دی جاتی ہے, جو چیز پریزنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر غم حسین اور امام حسین کی قربانیاں ماضی کا جز ہوتی تو بھلا دی جاتی. غم حسین پریزنٹ کا نام ہے, عزا حسین پریزنٹ کا نام ہے, عزا حسین حال کا نام ہے. لہذا یہ ماضی نہیں ہے جو بھلا دیا جائے, یہ ہمارے سامنے پریزنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. نہیں, مثال دے رہا ہوں تاکہ بالکل بات واضح بچے پر ہو جائے. مثال دے رہا ہوں بچے پر بات واضح ہو جائے. آج سے 1400 سال پہلے فاران کی بلندیوں پر رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو نجات مل جائے گی. لا الہ الا اللہ کہو نجات مل جائے گی. کیا مجھے بتائیں مسلمان کہ یہ لا الہ الا اللہ ماضی ہو گیا؟ ارے توجہ رہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان ماضی ہو گیا. اگر ماضی ہو گیا ہوتا تو آج بھی اذانوں میں کیوں کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ آج بھی اذانوں میں کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کل بھی پریزنٹ تھا, آج بھی پریزنٹ ہے اور قیامت تک پریزنٹ رہے گا. ہر مسلمان دہراتا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر ماضی ہوتا تو بھول جاتے, اگر ماضی ہوتا تو بھول جاتے, لیکن کیونکہ پریزنٹ ہے لہذا یہ آج بھی یاد رہے گا. اور یہ کل بھی پریزنٹ ہے, آگے بھی پریزنٹ ہے, پچھلے زمانے بھی پریزنٹ تھا, لہذا اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. تو بس جس طرح سے لا الہ الا اللہ کا اعلان کبھی ماضی کا جز نہیں بن سکتا کہ جس کو بھلا دیا جائے, تو اس لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے جو حسین نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں یہ بھی پریزنٹ کا حصہ ہے, ماضی نہیں ہے. جس طرح سے لا الہ الا اللہ کو کوئی نہیں بھول سکتا, اسی طرح سے کربلا میں حسین کی قربانیوں کو بھی کوئی نہیں بھول سکتا. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد والے. مجبوراً 2-3 جملے اور کہنا پڑ رہے ہیں کہ جہاں یہ غم ہمیشہ برقرار رہے گا وہاں جو شریر لوگ ہیں ان کی شرارتیں بھی
جاری پہلے بھی تھیں اور آج بھی جاری ہیں، اور ان کے فتوے بھی آج بھی جاری ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ صاحب یہ کیا چیز ہے، یہ عزاداری امام حسین، یہ صاحب اس کو آپ نہ منایا کیجئے۔ بس سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر آپ کو مجبوراً کہہ رہا ہوں میں جملے، حالانکہ عادت میری نہیں ہے، کہ سوال یہ کہ ہمارے غم سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بے غم ہم منا رہے ہیں، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، آنسو ہم بہا رہے ہیں، برا آپ مان رہے ہیں، ماتم ہم کر رہے ہیں، اذیت آپ کو ہو رہی ہے۔ بھائی سینے پر ہم اپنے ہاتھ مار رہے ہیں، آپ کو کیا اذیت ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کیا دشمنی اذا ہے؟ کیوں دشمنی اذا ہے؟ بس آپ دو جملے سن لیجئے، فیصلہ کن معاملہ ہو جائے گا۔ یہ دشمنی اذا کیوں ہے کہ یہ اذا امام حسین ختم ہو جائے، یہ مجلس و ماتم ختم ہو جائے، یہ ذکر امام حسین ختم ہو جائے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے، جو مجرم ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، یہ ان کی تفصیلات ہوتی ہے کہ جرم کی ساری نشانیاں مٹا دی جائیں، جرم کی ساری نشانیاں مٹا دی جائیں، جرم کا کوئی نشان باقی نہ رہے، اس کے ساری کیفیات مٹ جائیں۔ لہذا یہ جرم کی، مجرم کی نفسیات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو جرم اس نے کر دیا ہے اس کو کوئی یاد نہ کرے، اس کو کوئی۔ لہذا جو بزرگوں نے 1400 سال پہلے جرم کر دیا ہے، آج بھی اولادوں کی کوشش ہو رہی ہے، آج بھی اولادوں کی کوشش ہو رہی ہے کہ یاد نہ منائی جائے۔ یہ یاد نہ منائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آج عزاداری کی مخالفت کر رہا ہے، لگتا ہے کہ انہی مجرموں کی اولادوں میں اس کا شمار ہے۔ ایک صلوات بھیجے پسند آواز پر محمد۔ ارے اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ ماتم کیا ہے؟ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ خواہ کیوں اپنا سینہ کوٹ رہے ہو؟ کیوں غم منا رہے ہو؟ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ تو میں نے کبھی یہاں کے جو جلسہ ہوا تھا، احتجاجی جلسے ہو رہے تھے یہاں پر وکٹوریہ سٹریٹ پر، وہاں پر یہ میں نے 9 محرم کو آخری جلسے میں شعر آخری جملوں کے طور پر پڑھا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہاں آج پہلی مجلس میں وہ شعر پڑھ دیا جائے کہ کہا جاتا ہے اس میں کیا رکھا ہے؟ خواہ سینہ کوٹ رہے ہو، خواہ آنسو بہا رہے ہو، خواہ ماتم کر رہے ہو۔ تو میں نے اس وقت یہ پڑھا تھا کہ آج بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد۔ بہرحال میں نے دھیمے دھیمے مجلس پڑھی اسی لیے کہ وہ، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی ممبر کا معجزہ ہے۔ کوئی بیمار اگر بیٹھ جائے آ کر تو اس کو بیماری کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے وہ آ کر بیٹھ جائے تو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ ایک صلوات بھیجے۔ لہذا اور دیکھتے دیکھتے ہی پون گھنٹہ گزر گیا، گزر گیا۔ مجھے تو آدھے گھنٹے ہی پڑھنے کے ارادے سے میں بیٹھا تھا یہاں پر، لیکن بہرحال اب میں مجلس کو اپنے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دن اور آج کی تاریخ وہ ہے کہ اس حسینیے کی ایک روایت رہی ہے، اور جد مرحوم کی تو مجلس سے مجھے یاد نہیں ہے، بہت کم سنی تھی، لیکن ایک والد مرحوم کی مجلس سے مجھے یہاں پر یاد ہے کہ وہ پہلی محرم کو ایک ایسے شہید کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ایسے شہید کا ذکر کرتے تھے کہ جس کی مظلومیت کچھ کربلا والوں سے بڑھی ہوئی تھی۔
جو دیباچہ کتاب کربلا ہے، کہ جس کی قربانیوں سے کربلا کے واقعے کی ابتدا ہوئی ہے۔ وہ کون شہید؟ وہ ہمارا آقا مسلم، جس کو امام حسین نے اپنا نائب بنا کر کوفے میں بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے سب لوگوں سے بیعت حاصل کر لو۔ جناب مسلم روایات میں ہے کہ 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی، اور سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے اور حسین کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ لیکن ابن زیاد مکار ابن مکار تھا، اس نے مکاری سے کام لیا، کیونکہ تمام کوفے والے انتظار کر رہے تھے امام حسین کا۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ امام حسین چل چکے ہیں، آنے والے ہیں۔ یہ جب کوفے کی سرحد پر پہنچا تو اس نے اسی انداز سے تحت الحنک باندھا کہ جس طرح سے امام حسین باندھا کرتے تھے، اور کوشش کی کہ لباس بھی بالکل ویسے ہی ہو کہ جیسے امام حسین لباس پہنتے تھے۔ لہذا تحت الحنک باندھے ہوئے، جس سے صرف آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، چہرہ اس کا چھپا رہتا ہے۔ یہ اندر جب داخل ہوا اپنے فوجیوں کے ساتھ تو ایک شور مچ گیا کہ فرزند رسول آ گئے، فرزند رسول اللہ آ گئے، اے حسین ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اے حسین آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کوفے میں تشریف لے آئے۔ اب یہ تحت الحنک اس نے اتارا نہیں، اسی طرح سے تحت الحنک پہنے وہ قلعہ کوفہ میں داخل ہوا اور دروازے اس نے بند کروا دیے، اور چھت کے اوپر آ کر کھڑا ہوا۔ اب تحت الحنک اپنا اتارا ہے، کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں حسین نہیں ہوں، میں ابن زیاد ہوں، اور مجھے یزید نے یہاں کا حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا سب کے سب مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ 1,00,000 کی فوج یزید کی شام سے چل چکی ہے۔ لہذا اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو پورے خاندان مٹ جائیں گے، پورے محلوں کا صفایا ہو جائے گا، پوری آبادیاں تہذیب کر دی جائیں گی۔ لہذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، اور جس نے مسلم کی بیعت کی ہے وہ سب مسلم کی بیعت توڑ دے اور آ کر میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب کوفے والوں نے اب اس دھمکی سے اتنا خوف زدہ ہو گئے، اتنا ڈر گئے کہ آہستہ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عورتیں آتی تھیں اور اپنے مردوں کو کھینچ کر لے جاتی تھیں کہ کیا ہمیں بھی کٹواؤ گے، کیا ہمیں بھی مرواؤ گے، چلو چھوڑو مسلم کا ساتھ چھوڑو۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب جناب مسلم نے نماز شروع کی ہے، مغرب کی نماز شروع کی ہے، تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے تو پوری مسجد خالی تھی، کوئی بھی مددگار موجود نہیں تھا۔ جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ سب ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اب مظلوم مسلم، تنہا مسلم، حکم ہے ابن زیاد کا کہ نہ کوئی گھر کا دروازہ کھولے گا، نہ کوئی مسلم کو پناہ دے گا۔ لہذا تمام دروازے مقفل ہیں، جس دروازے پر آواز دیتے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے۔ ارے کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے، ہمارا آقا مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا، تھک گئے، پیاس کا غلبہ ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دروازے کی چوکھٹ پر اس طرح سے بیٹھ گئے کہ دونوں کونیاں جو تھی وہ زانوؤں پر تھی، اور دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک مومنہ رہنے والی کہ جس کا نام توعا تھا، اس نے جب دروازے پر آہٹ محسوس کی تو وہ دروازے کے اوپر آئی۔ دروازہ اب جو کھولا تو دیکھا کہ کوئی شخص اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہتھیلیوں میں اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ اس مومنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا ایک مسافر ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا پیاسا ہوں، اگر آپ پانی پلا سکتی ہوں تو پانی پلا دیجئے۔ تو آپ پانی لے کر آئی، جناب مسلم کو پانی دیا، جناب مسلم پانی پی کر پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے۔ تو کہتی ہے کہ یہ مسافر جلدی سے اپنے گھر میں چلا جا، کیونکہ ابن زیاد کا سختی سے حکم ہے
کہ کوئی گلیوں میں نہ نکلے، کوئی باہر نہ نکلے، یا تو گرفتار ہو جاتا ہے جو باہر نکلتا ہے، یا اس کو اذیت دی جاتی ہے۔ لہذا اگر تمہیں کہیں وہ مل گئے سپاہی جو ابن زیاد کے ہیں تو گرفتار بھی ہو سکتی ہے، اذیت بھی ہو سکتی ہے، لہذا جلد سے جلد اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے، یہ مومنہ کہتی ہے میں تم سے کہہ رہی ہوں بار بار کہ اپنے گھر چلے جاؤ ورنہ مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب زیادہ اصرار کیا تب جناب مسلم اپنا چہرہ اٹھا کر کہتے ہیں اے مومنہ آپ بار بار کہہ رہی ہیں گھر چلے جاؤ، ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو آخر وہ کہاں جائے۔ اب مومنہ تڑپ گئی، تڑپ کر پوچھتی ہے کہ ارے یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ اب جناب مسلم نے فرمایا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ تھی اہل بیت کی چاہنے والی، کہ جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے۔ ارے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی دیر سے مجھ سے گستاخی ہو رہی ہے کہ آپ میری چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے جلدی سے اندر گھر کے اندر آ جائیے۔ جناب مسلم گھر کے اندر آ جاتے ہیں، ایک حجرے میں وہ ان کو بٹھا دیتی ہے، کھانا لے جا رہی ہے، پانی لے جا رہی ہے۔ ایک روایت میں بیٹا، ایک روایت میں کہ شوہر تھا اس کا، کہ اب جو وہ آیا اور دیکھا اس نے کہ زوجہ اس کی بار بار ایک حجرے کے اندر جا رہی ہے، تو اس کو کچھ شک ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ یہ حجرے کے اندر بار بار کیوں جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہے کام سے میں چلی جاتی۔ کہا نہیں آپ بتائیے، آپ چھپا رہی کچھ۔ کہا دیکھو تمہیں قسم ہے اللہ کی کہ تم کسی سے کہنا نہیں، تم کسی سے بتانا نہیں۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ نہیں آپ یقین رکھیے میں قسم کھاتا ہوں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ بتا تو دیجئے کہ ہم مسلم اس حجرے میں ہیں، یہ مسلم اور آقا مسلم اس حجرے میں ہے۔ وہ ملعون دوڑتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے اور ابن زیاد سے کہتا ہے ابن زیاد جس مسلم کی تم تلاش میں ہو تو میرے گھر میں موجود ہے۔ 500 سواروں کا دستہ گرفتاری کے لیے بھیجا گیا۔ جناب مسلم گھر میں ہیں، جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، مولا جناب مسلم نے تلوار ٹیکی، کھڑے ہوئے چاہتے تھے کہ باہر نکلے تو نے دامن پکڑ لیا، اے آقا باہر نہ نکلیے، آپ گھر کے اندر رہیے، آپ گھر کے اندر زیادہ محفوظ ہیں۔ اب جناب مسلم کا جواب سن لیجیے۔ جناب مسلم جواب دیتے ہیں نہیں میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر کے اندر رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سپاہی گھر میں داخل ہو جائے، کہیں کوئی ابن زیاد کے سپاہی گھر میں داخل ہو جائے اور تیری بے پردگی ہو جائے۔ مجھے مرنا گوارا ہے مگر تیری بے پردگی گوارا نہیں ہے۔ اے آقا اس کوفے میں ایک مومنہ کی بے پردگی آپ کو گوارا نہیں۔ ارے اس وقت آ کر دیکھیے جب خانوادہ رسالت اسی کوفے میں لایا جا رہا ہے، سر پر چادریں نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں بدھی ہوئی۔ ہاں عزادارو جناب مسلم باہر نکلتے ہیں، زبردست جنگ ہوتی ہے، زبردست جنگ ہوتی ہے، 500 سواروں کو شکست ہو جاتی ہے۔ پھر سردار لشکر لکھتا ہے ابن زیاد کو کہ اور مدد بھیجو۔ 500 سوار پھر آتے ہیں، ان کو بھی شکست ہوتی ہے، پھر پرچہ بھیجتا ہے اور مدد بھیجو۔ ابن زیاد کہتا ہے ارے ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے، 1000 سپاہی بھیج چکا ہوں اور تم اور مدد منگوا رہے ہو۔ کہا کہ ارے کیا یہ تو دیکھو یہ تلوار کس کے ہاتھوں میں ہے، کس خاندان تعلق رکھنے والے ہیں یہ، ان کو پکڑنا گرفتار کرنا آسان نہیں ہے۔ 500 سپاہی ہو گئے، لیکن آقا زبردست جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ قریب آئے۔ یہاں کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ ہاں کربلا والوں کی مظلومی بہت تھی، مگر ایک لحاظ سے جناب مسلم کی مظلومی بڑھی ہوئی تھی۔ وہ یہ لحاظ تھا کہ جب کربلا کے میدان میں کوئی جنگ کرنے کے لیے نکلتا تھا تو کبھی سامنے سے حملہ ہوتا تھا، کبھی پشت سے حملہ ہوتا تھا، کبھی پہلوؤں سے حملہ ہوتا تھا، کبھی چاروں طرف سے حملہ ہوتا تھا۔ جناب مسلم پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، مگر کوفے میں ایک سمت کا اضافہ تھا، ایک سمت بڑھی ہوئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوفے کی عورتیں اپنی چھتوں پر کھڑی ہوئی تھی اور وہاں سے مسلم پر آگ برسا رہی تھی، آقا مسلم پر آگ برسا رہی تھی۔ ہاں عزاداروں اس کے بعد بھی جناب مسلم قابو میں نہیں آ رہے تھے،
لہذا مکاری کی گئی. اب دھوکے کا انتظام کیا گیا. ایک گڑھا کھودا جاتا ہے راستے میں اور اس کو خس و خاشاک سے ڈھانک دیا جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ گڑھا دکھائی نہ دے. جناب مسلم جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس گڑھے میں پیر پڑتا ہے, مسلم اس گڑھے میں گر جاتے ہیں. اوپر نیزوں سے تلواروں سے اتنے حملے کیے گئے کہ آقا شدید زخمی ہو گئے. گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لائے جاتے ہیں. اب تفصیل کا موقع نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. آخر میں روایت کہتی ہے کہ جب دربار میں پہنچے تو پیاس کی شدت تھی, زخمی حالت میں تھے, پیاس کی شدت تھی. جناب مسلم نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے, کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے. پہلے تو انکار کیا گیا کہ نہیں یہ مسلم تم پیاسے مر جاؤ گے, تمہیں کوئی پانی نہیں پلائے گا. لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے, وہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ مسلم کو پانی پلا دو. وہ ایک جام آب لیے ہوئے, ایک ظرف میں پانی لیے ہوئے جناب مسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے. جیسے ہی پانی پینا چاہتے, روایت کہتی ہے کہ سر سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی, سر سے آقا کے خون کی دھاریں بہ رہی تھی. جیسے ہی پینا چاہا سر کا خون پانی میں شامل ہو گیا, پانی پھینک دیا. اس غلام نے دوبارہ پانی بھر کر دیا. روایت کہتی جیسے ہی پینا چاہا, دندان مبارک زخمی تھے, جیسے پینا چاہا وہ دندان مبارک وہ پانی کے اندر گر پڑے. روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم نے پانی پھینکا, بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شاید میری قسمت میں آخر وقت پانی پینا نہیں ہے, میں پیاسا مروں گا. یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے اے مسلم بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے آخری وقت پانی نہیں پیا اور آخری وقت پانی نہیں پی سکے. اگر آپ نے پانی پی لیا ہوتا تو شاید میدان قیامت میں سکینہ آپ کا دامن تھام لیتی. اے چچا آپ کو آخری وقت پانی مل گیا, مگر میرا بابا حسین آخری وقت تک پانی مانگتا رہا مگر پیاسا دبا کر دیا گیا. اور میرا ننھا بھیا علی اصغر بجائے پانی کے 3 بال کا تیر گلے پر پڑتا ہے. عزاداروں حکم ہوا کہ قلعے کی چھت پر لے جایا جائے, وہیں پر ان کی گردن کاٹ کر سر رکھ لیا جائے اور بدن کو محل کی دیوار سے نیچے پھینک دیا جائے. بہت بلند قلعہ تھا اس کا, بہت بلندی تھی اس کی. جناب مسلم کو قاتل وہاں لے جاتا ہے. جناب مسلم نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں, اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں. قاتل نے اجازت دی. جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آج وہی جناب مسلم کی سنت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد رخ کیا کربلا کا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یہ وہی جناب مسلم کی سیرت ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں. بس آخری جملے سن لیجئے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. یہاں امام حسین بے چین ہیں, جناب عباس بے چین ہیں, جناب علی اکبر بے چین ہیں کہ پتہ نہیں مسلم کس عالم میں ہے, پتہ نہیں جناب مسلم کے ساتھ کیا گزری. جناب عباس تڑپ کر, بس 2 منٹ 1 منٹ لینا ہے. جناب عباس تڑپ کر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں. اے آقا میرے بھائی مسلم کا پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں میرے بھائی مسلم کس حال میں ہے, کیونکہ میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے, میرا دل بہت تڑپ رہا ہے, پتہ نہیں میرا بھائی کس عالم میں ہے. ارے آپ تو موجد نما ہیں, آپ تو صاحب اعجاز ہے, ذرا آپ دیکھیے اپنے اعجاز کے ذریعے سے کہ مسلم کی حالت کیا ہے اور مسلم کس عالم میں ہے. یہ سننا تھا. یہ عباس قریب آ, بس آخری جملے, اے عباس قریب آ جاؤ. جناب عباس قریب آئے. امام حسین نے اپنی 2 انگلیاں بلند فرمائیں اور کہا کہ اے عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو, ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو جناب عباس نے نگاہ ڈالی تو دیکھا قاتل کھڑا ہوا, مسلم کے سر پر وار ہونے والا ہے اور لاش اتنی بلندی سے زمین پر گرائی جانے والی ہے. جناب عباس تڑپ کر کہتے اے آقا جہاں آپ نے اتنا اعجاز دکھا دیا
کہ مجھے مسلم کی حالت یہی دکھا دی تو حجاز سے مجھے بھی کوفے بھجوا دیجئے۔ ارے میرے بھائی کی لاش اتنی بلندی سے زمین پر گرے گی، ارے میں نیچے پہنچا جاتا ہوں، اپنی بھائی کی لاش کو سنبھال لوں گا۔ اے عباس ذرا نیچے تو دیکھو، ذرا دیوار کے نیچے تو نظر ڈالو۔ اب جب عباس نے نظر ڈالی، دیکھا ایک نقاب پوش بی بی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے میرا مظلوم مسلم، ارے فاطمہ زہرا آ گئی ہے۔ اے عباس، میری ماں فاطمہ زہرا مسلم کو اپنی آغوش میں لینے پہنچ چکی ہے، میری ماں وہاں جا چکی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔